اگر 2022 سے 2023 تک وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے لیے مشکل تھی تو جناب والا اب ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہے. ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کو سر کرنا ہے. ناظرین، یہ مشکلات میاں شہباز شریف صاحب کو کہاں لے کے جائیں گی؟ کیا وہ ایک کامیاب وزیر اعظم بن پائیں گے؟ کیا ان کی وزارت عظمیٰ کا جو دور ہے وہ ایک مثالی دور ہوگا جس طرح سے وہ کلیم کرتے تھے کہ ان کا یہ دور پنجاب میں ویسا ہی دور رہا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. وہ جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تمام تر مسائل میاں شہباز شریف صاحب ہے. اور اب ایک دفعہ پھر میں نے جن چیلنجز کا، جن مشکلات کا ذکر کیا، وہ بھی میاں صاحب کے آڑے آ رہی ہوں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اور بھی اس کا بہتر امیدوار ہو سکتا تھا وزارت عظمیٰ کا؟ شہباز شریف صاحب has been tested and tried. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، دیکھیں، ہمارا پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف لیڈ کریں گے، لیکن کیونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی اور یہ ایک کولیشن حکومت ہے جس کے ہم بیسکلی لیڈنگ پارٹنرز ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ کولیشن حکومت ہے جس کے ہم لیڈنگ پارٹنرز ہیں، لیکن یہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ حکومت نہیں ہے. تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ شہباز صاحب لیڈ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی بیان بازی کی، بالکل بیان بازی الیکشن کے دور میں ہوئی، لیکن آپ کو وہ تعریفی بیان بھی یاد ہونے چاہیے کہ جب بلاول صاحب تعریفیں کر رہے تھے، لیکن الیکشن کے دور کے اندر بیان بازی ہوتی ہے، بہتر ہوتا کہ وہ نہ ہوتی، لیکن جو مینڈیٹ ہمیں ملا تھا اس کے اندر یہی کمبینیشن بن سکتا تھا. ہم نے تو انڈیپینڈنٹس کو بھی کہا کہ وہ اگر حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن نہیں سر، انہوں نے یہ it's بہتر not نہیں about the سمجھا کہ mandate or it's not about the combo, sir. Actually, we're talking right now, we're talking about the choice of premiership and the choice of chief executive of the province as well. مطلب کیا یہ لکھا ہوا ہے کہیں کہ کوئی ٹیلنٹڈ بندہ کہیں اور نہیں مل سکتا سوائے شریف خاندان کے؟ knowing the fact that مریم نواز صاحبہ is totally inexperienced. ان کی پارلیمانی سیاست کا آغاز پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. تو اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے ان کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے لیا جا رہا ہے. کوئی اور نہیں ہے نون لیگ میں اس قابل؟ نہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کا تو ایکسپیرینس ہے 16 ماہ کا، جس میں انہوں نے نہ صرف آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کرایا بلکہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچایا. تو یہ اور اتنی بڑی کولیشن کو انہوں نے بڑے سب کو مینج کر کے، سب کو اکٹھا رکھ کے انہوں نے چلایا. تو ان سے موضوع تو کوئی کینڈیڈیٹ ہو نہیں نہیں سکتا سر، میں شہباز صاحب. اسی پہ تو پورا پروگرام ہے سر کہ وہ جو ایکسپیرینس ہے شہباز شریف صاحب کا، اس میں اگر میں دوبارہ سٹیٹس بتاؤں تو شاید وقت نکل جائے گا، لیکن وہ میرے پاس پھر بھی لکھے ہوئے ہیں سر کہ وہ ایک بہت ورسٹ ایکسپیرینس تھا. وہ آپ کے لیے بھی بہت برا ایکسپیرینس تھا. وہ بڑا مہنگا تجربہ تھا سر، مہنگائی سے لے کے، قرض سے لے کے، ایک ایک چیز تک وہ بڑا ایکسپینسو پڑا آپ کو وہ پورا کا پورا تجربہ. نہیں دیکھیں، اب مثال یہ، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جی اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم بحال نہ کرتے تو پھر ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا. اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو شاید ڈالر 400-500 پہ ہوتا. تو اگر ہم نے مہنگائی کرنی پڑی کیونکہ پچھلی حکومت نے اپنی ذمہ داری بر وقت پوری نہیں کی تھی، ہمیں گیس کا سرکولر ڈیٹ یا بجلی کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے مہنگائی کرنی پڑی اور آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کرنا پڑا اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، تو یہ ٹھیک فیصلہ سازی تھی. سر، دیکھیں، 43,000 ارب کا قرضہ، مطلب آپ ہر شہری کو آپ نے 58,000 روپے کا مقروض کیا ہے پاکستان کے، اور یہی تو آپ کی دلیل تھی عمران خان کو گھر بھیجنے کی کہ یہ آدمی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو اگر آپ آ کے، آئی نو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ورسٹ ہو سکتی تھی، بٹ جو میں نے دیکھا بینگ پاکستانی، وہ ورسٹ نہیں تو پھر ورسٹ کیا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کی اگر میں اس کو ڈیفائن کر سکوں تو جی اس کا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو، ہمارا گیس سیکٹر کے اندر 200-250 ارب پہ ہم خسارہ چھوڑ کے گئے تھے 18 میں، وہ چلا گیا 1300 ارب میں پی ٹی آئی کے دور کے اندر. انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی گیس کی، تو مہنگائی نہیں ہوئی گیس سیکٹر کے اندر، یعنی کہ گیس کے نرخ نہیں بڑھے. لیکن آئی ایم ایف کا معاہدہ تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب آپ گیس کی پرائسز کو ریوائز نہ کرتے. ہمیں مہنگائی کرنی پڑی، آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کرنا پڑا، وہ اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. لیکن اگر ہم نہ کرتے، آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا، ڈالر 400 پہ چلا جاتا، تو ہمیں اور دگنی تگنی جو ہے وہ طریقے سے مہنگائی ہوتی. تو یہ اگر اس کو میں ان شارٹ اگر ایکسپلین کروں، آگے بھی اگر آپ کے کوئی خسارے ہیں، آپ خسارے بڑھائی جائیں،
اور آپ ان خساروں کو قرضہ لے کے پر کری جائیں تو وہ خسارے جہاں وہ بڑھ رہے ہیں وہاں بھی آپ کو نقصان، بٹ اور اگین قرضہ سر لے کے خسارہ آپ کے دور میں بھی پڑا اور آپ نے بھی قرض لیا، مطلب آپ کی پالیسی بھی تو عمران خان سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں تھی نا، یو ڈیڈ دا سیم. نہیں، لیکن علی یہ پاکستان کی اکانومی کا سٹرکچر ہے. اب یہ سٹرکچر آگے اس طرح سسٹینیبل نہیں ہے. یہی آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی پرائیویٹائزیشن بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ان خساروں کو، سرکولر ڈیٹ کو بھی روکنا پڑے گا، اور یہ سارے فیصلے کرنے پڑیں گے. تبھی ہم اچھا ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور اس کو کامیابی سے لے کے تو چل رہے ہیں. اچھا سر، یہاں پہ آگے آپ کا 3 ایک سالہ ایسی پروگرام جماعت آپ کو سے چاہیے. اتحاد ہے جو پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے دے گا آپ کو، آپ ان کی بیساکھیاں بھی آپ کے آڑے آئیں گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اب تو آپشن ہی نہیں اویلیبل کہ آپ جو ہے اب اس اکانومی کے ساتھ تجربے کریں. اب اگر آپ نہیں چلیں گے تو دنیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی آپ کو فائنینسنگ نہیں دے گی، نہ آئی ایم ایف دے گی، نہ آپ کے دوست ممالک دیں گے. تو اب دیر از اونلی ون آپشن، آپ کو یہ کرنا ہوگی. آپ کو پرائیویٹائزیشن بھی کرنی ہوگی، آپ کو جو ہے تھیفٹ کے پیچھے بھی جانا ہوگا، سرکولر ڈیٹ بھی ختم کرنا ہوگا، آپ کو ساری یہ ریفارمز کرنی ہوگی، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا، آپ کو تاجروں کی طرف بھی جانا ہوگا، آپ کو پراپرٹی سیکٹر سے بھی ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا. اور اگر یہ ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ہم دوبارہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلے جائیں گے. تو اب دیر از نو آپشن فار پاکستان ٹھیک رانا اپارٹ فرام صاحب، دس. اب ایک اور سوال بھی یہاں پہ اٹھتا ہے. جس طرح انتخابات ہوئے ہیں، جو ان پہ ایک سٹین لگا ہوا ہے جس کو دھونے کی بات آپ نہیں کر رہے، باقی تقریباً سب کر رہے ہیں، اگر وہ بھی نہیں دھلتے سر، اور پھر ایک سٹگما رہتا ہے ان انتخابات پہ، مس مینجمنٹ کا، کوتاہی کا، دھاندلی کا، جو بھی ہے، اس کے بعد اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے، انویسٹر پہلے ڈرا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، چاہے وہ باہر کا ہو، چاہے پاکستان کا اپنا ہو، یا پھر اوورسیز پاکستانی ہو، اور سر وہ کیسے آپ انویسٹر کانفیڈنس کیسے بحال کریں گے اتنی آپ کیا کہہ لیں کہ اتنی ڈسکمفرٹ کے اندر، جہاں پولیٹیکل ڈسکمفرٹ اتنا زیادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ پی ایم ایل این نے الیکشن نہیں کرائے، یہ الیکشن ای سی پی نے کرائے ہیں. اور اگر کسی کو یہ الیکشن بالکل فراڈ لگتے ہیں، فارس لگتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے، ورنہ اس نے عدالتوں کے پاس جانا ہے. ہم نے دیکھیں، ہمارے پاس بھی بڑی کمپلینز ہیں اس الیکشن کے بارے میں. ہم نے صحیح. اپنے کینڈیڈیٹس کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ عدالتوں کا رخ کریں، اگر شواہد ہیں وہاں پیش کریں اور انصاف کا انتظار کریں. یہی ہوتا ہے مہذب جو ممالک کے اندر قاعدے قانون ہوتے ہیں، آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے. اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پاکستان کی ساکھ کو خراب کریں تو آپ کو اس سے آپ کے جو نتائج ہیں وہ تو نہیں تبدیل ہونے لگے، وہ تو وہیں سے تبدیل ہوں گے جہاں سے میں نے کہا، ای سی پی یا عدالتوں سے، اگر آپ سچے ہیں. تو باقی دیکھیں، ہمیں بھی 2018 کے الیکشن سے شدید تحفظات تھے، لیکن کیا ہم نے ملک کو روکا؟ کیا ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی؟ نہیں پھیلائی. تو ایک طریقہ ہے انصاف ملنے کا، ایک طریقہ ہے اپنی کمپلینٹس کو فائل کرنے کا. آپ وہ طریقہ جو ہے اپنائیں، ہمارے چلیں، کینڈیڈیٹس بھی اپنا رہے ابھی ہیں وہ بھی ایک کیوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک شو ہوگا جو کہ اگلے چند مہینے تک ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا جناب رانا صاحب، رانا احسان صاحب، کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.